اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، یکم رمضان المبارک سے لے کے آج ہم تیسرے عشرے میں ہیں اور 23ویں رات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے باتیں کر رہے تھے اور ہم اپنے رب کی باتوں کو سن رہے تھے۔ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی باتیں کی ہیں۔ پہلی، اللہ رب العزت اپنے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور یہ الاخبار عن اللہ، اللہ کے بارے میں خبریں ہوتی ہیں، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو قرآن کے اس 1/3 حصے کو اپنے ایمان کے طور پہ لے اور پھر اس پہ زندگی بھر عمل پیرا رہے۔ دوسری، اللہ تعالیٰ مخلوق کے بارے میں خبریں دیتے ہیں، اور قرآن مجید کی اکثر صورتیں، آیات ماضی کے انسانوں کے حوالے سے انسانوں کے موجودہ حالات اور ان کے مستقبل کے بارے میں قرآن بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ یہ کر لو تو تم اچھے رہو گے، اور کچھ چیزوں سے اللہ روک رہے ہوتے ہیں کہ ان سے بچنا ضروری ہے، لہٰذا بچ کے رہنا۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس حوالے سے آپ جس طرح اللہ کی توفیق کے ساتھ اس کتاب کو سنتے آئے ہیں، اسے ایک دفعہ زندگی میں کم از کم اس حوالے سے دیکھنا، سمجھنا، پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ سے توفیق بھی مانگیں اور کوشش بھی کریں۔ پہلی چیز، الاخبار عن اللہ، قرآن اللہ کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی 3 صفتوں کے ارد گرد گھومتا ہے۔ پہلی، اللہ کی توحید ربوبیت ہے کہ پوری کائنات کو جاننے والا، عدم سے وجود دینے والا، پھر اس کے کیا کیا مسائل ہیں ان کو بھی جانتا ہے، پھر وسائل کیا کیا ہیں، مخلوق کو بنانے سے پہلے وہ سب بنا چکا ہے، اور پھر اس کا یہ اعلان ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، انسانوں یہ پوری کائنات میں نے تم سے پہلے بنائی ہے، تمہیں بعد میں بنا کے یہاں بھیجا ہے، یہ سب تمہارے لیے ہے، لیکن میں تمہارا رب ہوں، میرے شکوے نہ کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین، اسی سے قرآن کا آغاز ہوا ہے، اور آخری صورت میں اگر آپ جائیں قل اعوذ برب الناس، تو اسی ربوبیت پہ قرآن مجید ختم کر دیا گیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو اگر صحیح معنوں میں دیکھنا ہو، سمجھنا ہو، ڈھونڈنا ہو، جاننا ہو، پرکھنا ہو، تو لوگوں کی بتائی ہوئی کہانیوں سے کہیں بہتر ہے کہ قرآن مجید پڑھتے جائیں، کاغذ قلم پاس رکھیں، ایک کاپی رکھیں، اور اس میں دیکھیں کہ اللہ اپنے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ سب سے بہترین خبر وہ ہے جو رب اپنے بارے میں بتاتا ہے۔ تو بند پتھر میں کیڑا ہو تو رزق دینے والا وہ ہے، ماں کے پیٹ میں ناڑو کے ذریعے خوراک دینے والا رب ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں، آسمان کا کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے بنایا ہے تو کوئی ہے بھی نہیں۔ امن خلق السماوات والارض، زمین کو بچھانے کا کوئی دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ صرف رب کو سجتا ہے۔ تو اللہ اپنے بارے میں یہ خبریں دیتے ہیں کہ میں رب ہوں، لہٰذا جو پالتا اور سنبھالتا ہے، جس کا کھاتے ہو اس کا گانا بھی ہوگا، اسے ماننا بھی ہوگا، اس کے تذکرے بھی کرنے ہوں گے۔ تو توحید ربوبیت سے اللہ پھر اپنی اسماء اور صفات اور خوبیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کو کھولیں،
جگہ جگہ پہ اللہ کے تذکرے، مثلا اللہ کی صفت اسی سورہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم، کہ تمہارا رب رحمان ہے، رحمان رحمت سے ہے، رحمت کے 100 حصے کر لیے ہیں، 99 حصے اپنے پاس سنبھال لیے ہیں کہ قیامت کو آئے گا تو میں اس پہ اپنی رحمت سے اس کو معاف کروں گا، میں نے اس کو عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ ماں بچے کے بال کھینچ کے تکلیف دے کے اسے کیا ملے گا؟ باپ 2 چانٹے مار لے گا تو اس سے کیا ملے گا؟ مقصد صرف جیسے بچوں کو ڈرانا ہوتا ہے کہ چلیں اپنا اچھا مستقبل بنا لیں، انسانوں میں ترغیب اور ترہیب میں رکھتا ہوں، جہنم میں نے بنائی ہے، لیکن 99 حصے رحمت کے تمہارے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور جو ایک حصہ ہے اس میں سے پوری دنیا کو بانٹا ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ ایک تیز دانتوں والا درندہ بھی اپنے بچے کو جب منہ میں اٹھاتا ہے تو دانت نہیں چبھنے دیتا۔ تو میں تو رحمان ہوں، تم مانو تو میں تب بھی دوں گا، نہ مانو میں پھر بھی دوں گا، میں روٹی روزی بند نہیں کرتا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر میری ناراضگی بن گئی تو پھر شاید میں اپنے دروازے پہ نہ آنے دوں جب تک توبہ نہ کرو۔ الرحیم یہ میری صفت ہے، کہیں رحمان کی وجہ سے دھوکے میں نہ رہ جانا، قیامت کے دن میں عدل کروں گا، رحم کروں گا، ضرور کروں گا، 99 حصے رحمتیں دوں گا، لیکن ان کو جنہوں نے دنیا میں پیپر اچھے دیے ہیں، عمل اچھے کیے ہیں، محنت اچھی کی ہے، امتحان میں کامیاب گزرے ہیں، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کے برابر کر دیں؟ ایسے نہیں ہوگا، ایک بندے نے پیپر دیے ہی نہیں اسے بھی ڈگری دے دی جائے، اور ایک بچے نے محنت کر کے اس نے جو ہے وہ سارا سال بیٹھ کے پڑھ کے اسکول کالج یونیورسٹی میں جا کر کے لیکچرز لے کے محنت کر کے پھر حاضر ہوا ہے، لکھا ہے، ان دونوں کو ایک جیسی ڈگری دے دی جائے تو انصاف کیسا ہے؟ میں تو عدل والا ہوں، قیامت کے دن رحم کروں گا، لیکن ان پر جو ماننے والے ہیں۔ تو الرحمن اور الرحیم کے اندر دونوں چیزیں ڈال دیں۔ اسی طرح اللہ اپنی صفت بیان کرتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تمہارا رب جو ہے نا وہ زندہ ہے۔ اللہ زندہ تو ہم بھی ہیں، نہیں، تمہاری زندگی مستعار ہے، ادھار ہے، میری زندگی کسی سے لی ہوئی نہیں، تمہاری زندگی تمہیں واپس کرنی پڑے گی، اور جس نے دی ہے وہ جب چاہے لے لے، ماں کے پیٹ میں لے لے، ڈالنے سے پہلے وہ جسم بنا کے مار دے، جسم جو ہے اس میں روح ڈال کے ختم کر دے، پیدا ہونے کے بعد جو ہے مار دے، بچپن جوانی بڑھاپے میں کہیں، وہ اس کی مرضیاں ہیں۔ بوڑھا ہو جائے ترلے کریں لوگ کہ اللہ اس پہ پردے ڈال لے، وہ نہ مارے، اس کی مرضی ہے۔ وہ عمر 950 سال صرف دعوت کی کر دے، اس کی مرضی ہے، وہ 9 سال بھی نہ دے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں بڑی باریک بینی سے دیکھتا ہوں۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ ایک بات بتاؤ کہ جس نے تمہیں مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کی لے کے اٹھ کے میری باغی بن گئے ہو، جس نے تمہیں اتنی باریک بینیوں سے بنایا ہے کہ تمہارے جسم میں تمہاری دنیا جتنی لمبی چوڑی ہے، اس سے میں نے 2.5 گنا زیادہ تمہارے جسم میں دنیا کے برابر وینز ڈال دی ہیں، خون کی نالیاں ڈالی ہیں، اور کبھی انہیں اکٹھا نہیں ہونے دیا۔ اللہ نہ کرے وین پہ وین چڑھ جائے، تھوڑا سا کڑل پڑے تو پتہ چل جاتا ہے کہ تکلیف کیا ہے۔ ہم سے ایک ہینڈ فری نہیں سنبھالی جاتی، تو 90,000 سے لے کے 1,00,000 کلومیٹر تلک لمبائی اگر ان کو سیدھا کر دیا جائے تو یہ جسم کی خون کی وینیں دنیا کے 2.5 چکر پورے کر لیں، اور دل کو ایک دفعہ یوں پمپ کرواؤں تو اتنا چکر لگائے کہ دنیا کے 2.5 چکر کاٹ آتا ہے تمہارا دل، اتنی سپلائی دے رہا ہے، تو تمہیں پتہ نہیں کہ میں کیسا زندہ ہوں۔ لہٰذا میرے مقابلے میں کھڑے نہ ہو جانا کہ یہ زندہ بابا ہے، یہ زندہ پیر ہے، یہ بزرگ ہے، ان کو زندگی میں نے دی ہے، موت سے ہمکنار میں نے کیا ہے، ان کا عرس کرتے ہو، قبر پہ جاتے ہو، السلام علیکم یا اہل القبور پڑھتے ہو، ان کے لیے اگر فاتحہ پڑھ رہے ہو تو مطلب یہ ہے کہ رحمت کی دعائیں کر رہے ہو، وہ بھی محتاج ہے۔ القیوم، میں قائم ہوں، قائم رکھتا ہوں، ساری دنیا کو جب چاہوں امبیلنس کر دوں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب دل کرے ہلا کے رکھ دوں، زلزلہ بپا کر دوں، اندر سے باہر بھاگنا پڑ جائے، تمہیں فکرے پڑ جائیں، لالے پڑ جائیں، لیکن ساری دنیا مل کے، میرے دشمن مل کے میرا عرش نہیں ہلا سکتا، میں ایسا قائم ہوں۔ اللہ اپنے بارے میں خبریں دیتے ہیں۔
تو جو ذات اتنی بڑی ہو، عظیم ہو، رحیم ہو، کریم ہو، سمیع ہو، علیم بذات الصدور ہو، دلوں کے راز جانتی ہو، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جو اتنی باریکیوں سے جانتا ہے، اسے تیری خبر نہیں کہ تیری ضرورت کیا ہے، تو کہاں ہے؟ تو چھپ چھپ کے جو گناہ کرتا ہے، تیرے رب کو علم نہیں؟ یہ اللہ اپنی صفتیں بیان کر کے اب کہتے ہیں کہ جب ساری دنیا میری ہے، طاقت میری ہے، قوت میری ہے، عزت میری ہے، آبرو میری ہے، زمین میری ہے، تمہارا سر میرا ہے، دھڑ میرا ہے، آنکھ میری ہے، ایک ایک عضو اتنا قیمتی وہ میں نے دیا ہے، تو پھر میرا بندہ بن کے رہنا۔ کسی بھی اسکول میں پڑھنے والا دوسرے اسکول کی طرف نسبت نہیں کرتا، کسی ایک کمپنی کا موبائل رکھ کے وہ کسی دوسرے کے اوپر سٹیمپ نہیں لگواتا، سٹیکر نہیں لگنے دیتا۔ ایک گاڑی جو ہے یا اسی طرح برانڈ والے دوسرے کے برانڈ کو کاپی جو ہے وہ نہیں کرنے دیتے۔ تو یاد رہے، میرا شریک کوئی نہیں بنانا، مجھے ایک ماننا، میرے سامنے جھکنا، مجھی سے مانگنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پوری زندگی میری بندگی کے پل پل نام کر دینا، پھر تمہاری جتنی ضرورتیں امید مجھ سے رکھنا، پورا میں کروں گا، پورا میں کروں گا۔ ایک بندہ پیدا انڈیا میں ہوتا ہے، ہجرت کرتا ہے، رہتا ساری زندگی پاکستان میں ہے، بالکل بڑھاپے میں رب اٹھا کے عمرے پہ لے جاتا ہے، اور وہاں ٹھیک ٹھاک ایک دوست چھوڑ کے اس کو صرف پانی زمزم لینے جاتا ہے، واپس آتا ہے تو روح پرواز کر چکی ہے۔ کیا سوچا تھا کہ جو پیدا انڈیا میں ہوا ہے، رہا پاکستان میں ہے، رب نے اس کی خمیر کی مٹی کہاں سے جا کر کے مکے سے اٹھائی، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید سے تعلق رکھیں، پڑھیں اپنے رب کے بارے میں، اللہ ہمارے محبوب ہیں، ان سے پیار بنتا ہے۔ تو یہ مطالعہ، اسی لیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہے تو انسان کھڑے ہو، پہچان کر تو کس کا ہے، تو لاوارث نہیں ہے، تیرا مالک ہے، تیرا رازق اور خالق ہے۔ تو یہ خالق کے بارے میں خبریں ہیں، اس میں توحید ربوبیت سے توحید اسماء و صفات، اور پھر اس کے تقاضوں کے تحت ایک رب کے در پہ تیری پیشانی جھکے۔ اگر تو نے یہاں نہ جھکائی، در در پہ دھکے کھائے، لَنَصْفَأً بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، میرے در پہ آ کے سر جھکاتے ہوئے تو مشکل لگے، اور در در پہ بندوں کو جن کو میں نے بنایا ان کے در پہ جا کے تو سر دھرے گا تو پھر یہ سر قابل سزا ہے۔ یاد رہے، بچے ہمارے، ہم کتنا ڈرتے ہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے بائک چلاؤ، لیکن ایک اصول کے تحت چل، زندگی میں رہ زندہ، کس نے روکا ہے؟ زندگی میں مدد مانگ، تعاون مانگ، تعاون کرنا ہے، یہ تعاون زندگی کا حصہ ہے۔ کس میں؟ تقوی میں، پرہیزگاری میں، اچھے کاموں میں، لیکن اسم اور عدوان میں نہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، زندہ ہو نیکی اور بھلائی کے معاملے میں تعاون مانگا جا سکتا ہے، خیر مانگی جا سکتی ہے، مدد کا کہا جا سکتا ہے وسائل کے اندر رہ کے، لیکن وہ بھی اصولوں کے تحت۔ اصول کیا ہے؟ جوتا ٹوٹ گیا ہے، چمڑے کا ہے، سٹچ کروانا ہے، کس کے پاس جائیں گے؟ موچی کے پاس، ڈاکٹر کے پاس نہیں کہ جناب میری مسز کا آپریٹ ہوا تھا اور آپ نے اتنی زبردست سٹچنگ کی تھی تو جوتے کی بھی کرتے ہیں، تو بولے گا وہ۔ اور اگر زخم ہو گیا، موچی کے پاس جائیں کہ جوتے اتنے اچھے سلائی کر رہے ہو تو میرے زخم کی بھی سلائی کر دو، سٹچنگ کر دو، تو وہ سوچے گا کہ چوٹ سر میں آئی ہے یا کہیں جسم کے اور حصے میں آئی ہے، بول کیا رہا ہے۔ لہٰذا وسائل کے تحت رہتے ہوئے، دلائل کے ساتھ، جہاں میں نے جائز رکھا ہے، ماں باپ سے تعاون لینا، مدد لینا، اولاد سے لینا، بہن بھائیوں سے لینا، زندہ انسان کو کہہ دینا، یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بندے کو میں نے یہاں سے اٹھا لیا ہے، اسے میں قبروں میں لے گیا ہوں، اس کا اس دنیا سے میں نے تعلق 3 امور کے علاوہ کاٹ دیا ہے۔ اب آپ بوری اٹھا کے جو ہے وہ بائک پہ جا رہے ہیں اور وہ گر گئی ہے، تو کسی چلتے زندہ انسان کو کہیں کہ بھائی یہ بوری اٹھوا کے میرے ساتھ اوپر رکھوا دیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں، اچھا کام ہے، تعاون کیا جا سکتا ہے۔
لیکن آپ قبرستان کے کنارے کھڑے ہو کے کہیں کہ بابا جی آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے، آپ نے اٹھوانی ہے، تو زیادتی ہوگی آپ کی۔ اس لیے قرآن پہلے توحید سمجھاتا ہے، ایک رب کا بناتا ہے، ہر جائی نہیں بناتا۔ دوسری چیز، قرآن مجید میں جو خبریں ہیں وہ انسانوں کی ہیں، مخلوق کی، اور مخلوق کی یہ خبریں دو طرح کی ہیں۔ جنہوں نے توحید ربوبیت کو مانا، توحید اسماء و صفات کو مانا، اور توحید الوہیت کو مانا، ان تین لوگوں کو میں نے کبھی گرنے نہیں دیا۔ ساری دنیا بھی دشمن ہو جائے، یہ 70 کے 70 شہید بھی کر دیے جائیں، تو اصل جیت ان کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے بیر معونہ پہ 70 قاریوں کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہ جو شہادت تھی میرے محبوب کو بڑی دکھی ہے۔ آپ نے پورا 1 مہینہ، کانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرم بعد الرکوع، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی نمازوں میں ہر آخری رکعت میں رکوع کے بعد میرے محبوب قنوت نازلہ کرتے رہے۔ اتنی تکلیف ہوئی کہ اتنی مشکل سے یہ تیار کی گئی تھی فصل، اور انہوں نے جا کے اجاڑ دی دھوکہ دے کے۔ تو میرے بھائیو، یہاں جب ان میں حرام ابن ملحان کو مارا گیا نیزہ، اور پیچھے سے کمر سے نکل کے اندر سامنے سینے سے نکلا، یوں انہوں نے نیچے ہاتھ کیے، جو خون تھا چہرے پہ ملا، تو ایک لفظ بولا تھا، فزت ورب الکعبہ۔ آج 70 کو شہید کر کے تو سمجھ رہا ہے جیت گیا، تو نہیں جیتا، تیری ہار ہے۔ کعبہ کے اصلی رب کی قسم، 360 اس کے مالک نہیں، اکیلا اللہ اس کا مالک ہے، کامیابی ہماری ہے۔ اور جنہوں نے توحید ربوبیت کو، الوہیت کو، اسماء و صفات کو پیچھا دکھایا، سیانے بنے، عقل مند بنے، پیسے اور دولت کے نشے میں رہے، سرداری اور چدراہٹ میں رہے، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ خبر قرآن دے رہا جگہ جگہ پہ، قوم عاد کے بارے میں، قوم سمود کے بارے میں، قوم نوح کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، قوم نوح کو لیں، انہوں نے اپنے دور میں، آج ہمارے ہاں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ 5 بتوں کو پوجتے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو۔ اللہ سورہ نوح میں مطالعہ کیجئے، پڑھیے۔ قوم نے کہا تھا وقت کا نبی ہے، اس کی مت ماننا، یہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی باتیں کرتا ہے نا، اس کی مت سننا۔ بیوی نے نہیں سنا، بیٹے نے نہیں سنا، 950 سال واز کر کے مفسرین نے لکھا ہے کہ 12 سے زیادہ بندے ساتھ نہیں ملے تھے، 950 سال۔ اور ماشاءاللہ آج ہم کہیں درس دینے چلے جائیں، وہاں پہ 15-20 بندے ہوں تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ ایک نبی ہے، پوری زندگی لگ گئی ہے، پیمبر سے بڑھ کے تو بستر نہیں ہوتا نا، نبی کے بستر پہ بیوی ہے وہ نہیں مان رہی، سکا بیٹا ہے وہ تسلیم نہیں کر رہا۔ کشتی میں جب سوار ہوتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں، کامیاب کون ہوئے؟ ایک اللہ کو ماننے والے، جو پیمبر کی بات مان کے کشتی میں سوار ہو گئے، وہی بچے، باقیوں کی جیت نہیں ہوئی۔ یہ ود بھی بزرگ تھے، سوا بھی بزرگ تھے، یہ جتنے 5 کا ذکر آیا یہ بڑے چودھری تھے، نیک آدمی تھے۔ لوگوں نے ان کی شکلیں بنا کے، ڈھانچے بنا کے، مورتیاں بنا کے پوجنا شروع کر دی، اور اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنا لیا، اور یہ شکوہ کیا نوح علیہ السلام نے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے دن کو بھی دعوت دی ہے، میں نے رات کو بھی بلایا ہے، لیکن میری قوم بضد ہو گئی ہے، مصر ہو گئی ہے، یہ باغی بن گئی ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے، جنہوں نے توحید کو نہیں مانا، وقت کے پیمبر کو، اللہ کے چنے ہوئے مصطفیٰ کو تسلیم نہیں کیا، رب کے چناؤ پہ انہیں اعتراض نکلا، اللہ کی جو سلیکشن ہے وہ اس پہ راضی نہیں ہوئے۔ قوم عاد کو اللہ نے مار دیا، قوم سمود کو مار دیا، کہاں ہے نمرود، کہاں ہے وہ فرعون؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے باغی کہاں ہیں؟ حامان اور قارون کے تذکرے آپ نے سنے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی، سر کی قیمت لگانے والے، 100 اونٹ لگانے والے، جرم کیا تھا، دعوت کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم۔ پورے قرآن کا یہ موضوع ہے کہ خالق وحدہ لا شریک، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر یہ نکتہ سمجھ آ جائے بندوں کو، تو اللہ ان بندوں کو، بلال بھی حبشے کا ہو تو عزت دے دیتے ہیں، وہ روم کا صہیب ہو تو اللہ منفرد بنا دیتے ہیں،
وہ فارس سے چل کے آنے والا سلمان ہو تو اللہ ان کے تذکرے ایسے کرواتے ہیں کہ میرے محبوب جب معراج پہ جاتے ہیں، بلال زمین پہ چل رہے ہیں، ان کے قدموں کی چاپ جنت میں رب سنوا رہے ہیں۔ یہ عظمت ہے قرآن کی اور قرآن کو ماننے کی۔ اس کے بعد قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں انہیں کیا کرنا ہے۔ پہلا حصہ سمجھ آ گیا؟ قرآن کا پہلا حصہ اللہ کے بارے میں، رب کی خبریں، خالق کی خبریں۔ دوسرا حصہ مخلوق کی خبریں، کامیاب کون تھے، ناکام کون ہوئے، کامیاب کون ہے، کون ناکام ہے، کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا۔ یہ سارے تذکرے، جتنی بھی خبریں مخلوق کے بارے میں، وہ ساری اسی کے گرد گھومتی۔ اور پھر 500 کے قریب آیات جو ہیں وہ احکام اور نواہی پہ ہے۔ بعض نے لکھا ہے مفسرین نے کہ 500 حکم ہے اور 500 چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 3 طرح کے حقوق بنائے ہیں۔ پہلا حق ہے اللہ کا۔ اللہ کہتے ہیں کہ آرڈر ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، کہ مجھے راضی کرنا ہے تو میری عبادت کرو۔ پوری شریعتوں کا خلاصہ قرآن نے بیان کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، جس نے پیدا کیا ہے نا، رب کو راضی کرو عبادت کے ساتھ، پیغمبروں کو راضی کرو اطاعت کے ساتھ، اور میری مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ساتھ۔ یہ 3 چیزیں قرآن کا اور پوری سیرت کا، ہسٹری کا خلاصہ ہے، آرڈر ہے یہ۔ اب اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے؟ عبادت کر کے۔ اللہ کتنی تیری عبادت کریں؟ کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی عبادت کر، اتنی کر، اتنی کر کہ مرتے مرتے بھی میرا کلمہ پڑھ کے مرنا، ویسے نہ مرنا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں یقین بمعنی موت ہے، کہ موت کے وقت بھی نام میرا ہونا چاہیے، خاتمہ بالایمان ہونا چاہیے۔ اللہ زندگی میں کیا کروں؟ کہا زندگی کے جو 24 گھنٹے ہیں نا، ہر پل میرے ساتھ اپنا رابطہ رکھ، اپنے موبائل کو دیکھ، جس وقت وہ ٹاور سے منقطع ہوتا ہے، سگنل نہیں اٹھا رہا ہوتا، تجھے کتنا غصہ آتا ہے کہ یار کال نہیں ہو رہی، میں بڑی ضروری بات کرنا چاہ رہا تھا۔ بندہ بھی جب ڈسکنیکٹ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو فلائٹ موڈ میں لے جاتا ہے، اونچی ہواؤں میں لے جاتا ہے، رب سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہی اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، تم نے مجھے بلایا ہے نا، جاؤ میں پھر تمہیں اپنی جانیں بلا دوں گا۔ دن رات محنت کرو گے، تغاریاں اٹھاؤ گے، اپنی شکل صورت کھو دو گے، رنگ روغن کھو دو گے، سر کے بال گنجے ہو جاؤ گے، محنتیں کر کر مر جاؤ گے، لیکن بچوں سے سننے میں کیا ملے گا کہ باپ نے ہمارے لیے کرا ہی کیا ہے۔ جب تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا تو پھر میں تیرے کو کیسے، میں نے تجھے اتنا کچھ دیا اور تو نے میرے لیے کیا کیا، اور تو نے بچوں کے لیے اتنا کچھ کیا، امید رکھتا ہے کہ میری تعریفیں کرے، تو نے میری کتنی کی۔ والجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ لہٰذا اگر عزت چاہتے ہو تو میری عزت کرو، مجھے میرا حق دو۔ میرے حق میں میں نے موٹے موٹے آپ کے اوپر فرض قرار دیے ہیں۔ توحید کے بعد دن میں 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ اپنے کام سے بریک لے کے میرے گھر آ کے حاضری لگوا جاؤ بس۔ اور اللہ کی حاضری کیسے لگتی ہے؟ میں نے جب شروع میں پاسپورٹ بنوایا، شناختی کارڈ، تو صرف بائیں ہاتھ کا ایک انگوٹھا لگا تھا کسی زمانے میں۔ اب بچوں کا بنوانے گئے تو انہوں نے کہا جی دونوں ہاتھ کی ساری انگلیاں لگیں گی۔ مجھے قرآن کے وہ جملے سمجھ آ گئے۔ امرت، محبوب نے کہا تھا ان اسجد علی سبعۃ اعظم، اور اللہ نے کہا واسجد واقترب، بندے میری قربتوں کے لیے حاضری ضروری ہے، اور حاضری کے لیے سجدہ ضروری ہے، اور سجدے کے لیے 7 اعضاء زمین پہ لگانے ضروری ہیں۔ پاؤں کی 10 انگلیاں لگا، دونوں گھٹنے لگا، اور پھر یہ پیشانی لگا، یہ ناک بھی لگا، ہاتھوں کی 10 انگلیاں زمین پہ رکھ، پھر کہ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تیرا بندہ یہ زمین پہ ہے، تو عرش بری پہ ہے، تو اعلیٰ ہے۔ 5 مرتبہ آ جا، میں تیری حاضری لے لوں گا۔ میں ہاسپٹلز میں جاتا ہوں، لوگ بھاگے بھاگے آتے ہیں، آ کر کے انگوٹھا رکھ رہے ہوتے ہیں، تھم جی کیا ہے جی، حاضری اوپر جا رہی ہے جی، جہاں کا یہ ادارہ ہے مالکوں تک پہنچ رہی ہے۔
تو تیرے مالک تک بھی تیری حاضری جاتی ہے ہر دن میں 5 مرتبہ، بس آتا ہے تو مبارک، نہیں آتا تو پھر تیاری رکھ۔ جس دن تیرا جنازہ اٹھے گا نا، لوگ مسجد میں لے کے آئیں گے، مولوی بیچارہ تنخواہ لیتا ہے وہ پڑھا دے گا۔ جب ساری زندگی ہمارے گھر میں نہیں آیا تو آج کیا لینے آ گیا ہے؟ مرنے کے بعد کیوں لے کے آئے ہو؟ کندھوں پہ اٹھا کے لائے ہو، پاؤں پہ نہیں آ سکتا تھا؟ پاؤں پہ چل کے آ، میں تیرا سر بلند کر دوں گا، تو اذان دے گا میں تیری گردنیں بلند کر دوں گا، تو جتنا جھکے گا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، میں تجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ میری ذمہ داری ہے۔ نماز، دوسری چیز زکوٰۃ، پیسہ میرا ہے، دیا میں نے، لیکن اس میں میری عبادت کا پہلو ہے کہ میری دی ہوئی چیز کو تو بانٹتا کیسے ہے۔ باپ کہنا دیگ بنی ہے محلے والوں میں بانٹ دے، اور بچہ کرے کہ دیگ اٹھائے جا کر کے یاروں دوستوں میں رکھ کے کمپنی باغ میں سائڈ پہ ہو کے کھائے، تو باپ پوچھے گا تو صحیح، یار میں نے تجھے کسی اور مقصد، یہ کیا کیا ہے تو نے؟ اللہ نے دولت دی ہے، دولت اللہ دیتا ہے، بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ میری محنت یا ذہانت کا نتیجہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ امیر کو 100 دے کے کہتا ہے کہ 2.5 غریب کو ڈھونڈ کے تو نے دینا ہے۔ نوٹ چھٹا کرا، نوٹ پاک ہو جائے گا۔ جیسے دیسی کھیرا دونوں سائڈوں سے کاٹ کے کڑوا ہوتا تھا، رگڑتے تھے تو باقی سارا ٹیسٹ ہی بن جاتا تھا، اگر کڑوا حصہ بیچ میں کٹ جاتا یا 5 تروں کے اندر ایک تر کڑوی کٹ جائے تو پورا سلاد گیا، کھیر کے اندر 2 کڑوے بادام ڈل جائیں تو کھیر کا سارا ٹیسٹ گیا۔ تیرے 100 روپے میں اگر غریب کے 2.5 روپے ساتھ کھائے گئے تو تیرا 100 کا نوٹ بھی گیا، وہ 2.5 بھی گئے۔ اسے پاک کرنا ہے تو زکوٰۃ، فصل ہے تو عشر، خرچے کیے ہیں تو نصف عشر، کوئی مانگنے آ گیا ہے تو فی اموالہم حق للسائل والمحروم، بچوں کو گھر سب کچھ تو نے لے کے دیا ہوا ہے، ہر چیز لایا ہے، پھر بچہ کہتا ہے بابا تھوڑی سی خرچی دے دینا، وہ بھائی میں سب تو لے کے آؤں، بابا جو آپ لائے ہیں بہت اچھا ہے لیکن میں نے کوئی اپنی مرضی کی چیز کھانی، جس کا نام بچے نے چیزی رکھا ہوا ہے نا، تو اس کے لیے ہم جیب سے پھر الگ سے دیتے ہیں، الگ سے بھی دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کوئی سائل کو میں بھیج دوں تو تیرا امتحان ہے، اسے دے دینا، اس میں صرف فطرانہ نہیں ہے کہ اس کو گندم دے دی، کھجور دے دی، منقع دے دیا تو گزارے، یار اس کے بھی کئی شعبے ہو سکتے ہیں، مسائل ہو سکتے ہیں، لہٰذا مانگنے والوں کے ساتھ امتحان ہوگا تیرا، یہ حکم ہے میرا، اپنے مال کو پاک رکھنا، وائٹ منی رکھنا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ احساس پیدا کرنا، احساس کن کا؟ بھوکے پیاسوں کا۔ بھوک لگے روزہ عصر کے بعد ستائے تو پتہ چلتا ہے تکلیف کتنی ہوتی ہے، پیاس ستائے، ڈی ہائیڈریشن ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اگر زبان خشک ہو، ہونٹ خشک ہو، زبان پہ تھوک نہیں بنے تو بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بوڑھے ماں باپ جو کہ شوگر کے پیشنٹ ہیں، اگر ان کی زبانیں خشک ہوں، بھوک پیاس میں ہوں تو ان پہ کیا گزرتی ہے؟ تو اور تیری بیوی تو کھاتے پھریں، اس کی بیوی فوت ہو چکی ہے، اسے کوئی دینے والا نہیں، وہ بیچارہ کہیں کچن کی طرف آ کیا جائے اور آپ آسمان سر پہ اٹھا لیں کہ بڈھا جو ہے ایدہ ٹیڈی نہیں رجدا، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، تو نہیں، احساس پیدا کر کے بھوکے کو بھوک لگے گی تو کیا بنے گا۔ یہ تیرا احساس پیدا کرنا، یہ واحد دنیا میں نیکی ہے، ہر نیکی فرشتہ لکھتا ہے، میں نے بتا رکھا ہے ریٹ یہ ہے۔ میں ایک جگہ گیا تو میں نے وہ سامان لے لیا تو میں نے اس نوجوان کو کہا کہ یار بل بنا دے، کہندے نہیں جی تہاڈا بل میں نہیں بنا سکتا، ابا جی بنان گے، تسی ابا جی دے دوست ہو جانن تسی جان۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں نے نوجوان کو کہا یار بیٹھا تو ہے، سامان میں نے تیرے سے لیا، جب ابا جی سے لوں گا ابا جی جانے، تو بل بنا اپنے حساب کا۔ کہندے جی مینوں اجازت نہیں۔ اللہ کی قسم روایت یاد آ گئی، میرے رب نے فرشتوں کو کہا ہے جب روزے دار روزہ رکھے تو خانہ خالی چھوڑ دو، الصوم لی وانا اجزی بھی۔ یہ اتنا احساس کر رہا ہے بندوں کا، میں رب ہو کے اس کا احساس نہ کروں، پھر اس کو میں نے دینا ہے جو دینا ہے۔ حضرات یہ تیسرا حکم اور چوتھا حکم اللہ نے جو اپنی بندگی کے لیے رکھا ہے کہ مال دولت جیب میں آئے تو پھرنے ٹرنے کو دل کرتا ہے، شادی ہو جائے تو ہنی مون کا لوگوں کا من کرتا ہے، تھوڑے سے مال پیسے دولت تعلیم آ جائے تو باہر پکنک کو من کرتا ہے، آؤٹنگ پہ جناب ٹرپ لے کے جانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یار چلو تو نے کرنا ہے، جہاں جاتا ہے وہاں ایک صوبے کے لوگ، ایک شہر کے لوگ، 2-4 شہروں کے لوگ، تو ایسے کر میرے گھر آ جا، 4 پیسے جو تیرے پاس وافر ہیں جمع ہیں لگا کے آ جا،
پوری دنیا میں وہاں بلوا لیتا ہوں، اپنا آپ ان کو دکھا اور ان سب کو دیکھا۔ کچھ میرے ساتھ باتیں کر لینا، جو دنیا کو گیڑے دیے ہیں وہ گیڑے ذرا واپس کر دینا، اور مناجات کر لینا۔ حج کر کے اور عمرہ کر کے تو لوٹے گا تو میں تیرا سافٹ ویئر چینج کر دوں گا، ہارڈ ویئر تیرا وہی رہے گا، لیکن تجھے یوں کر دوں گا زیرو میٹر، جیسے اپنی گاڑی کا میٹر پیچھے کروا کے خوش ہوتا ہے دنیا کو بتانے کے لیے، بس پاجی اتوں اتنے تک ہی گئی ہے، بہت ہی نہیں چلی۔ میں بھی بتا دوں گا لوگوں کو یہ پاک صاف ہو کے آیا ہے ماں کے پیٹ سے جیسے پاکیزہ۔ تو 5 موٹی موٹی چیزیں ان سے تو نے رکنا ہے، شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ میرا شریک بناتے تجھے اگر احساس نہیں ہوا نا تو کسی دن اپنے ہاتھوں سے بیوی کی شادی کروا، یا کسی کو بیٹھے ہوئے مجلس میں اتنا بتا یہ میری اہلیہ، میں اس کا شوہر ہوں، اور یہ میرا جو ساتھ چھوٹا بھائی ہے نا یہ بھی اس کا شوہر ہے، یہ میرے ابا جی بھی اس کے کچھ لگتے ہیں۔ تو جملہ نہیں بول سکے گا، دنیا جوتے مارے گی۔ تجھے کیسے ہو گیا ہے کہ میں بھی مشکل کشا ہوں اور بھی ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ کون تھا کوئی؟ جب میں تیری مٹی اٹھا رہا تھا کس کو علم تھا؟ جب میں تیری پانی کی بوند میں 30 لاکھ تیرے بہن بھائی رکھ رہا تھا، اور جب ماں کے پیٹ میں بھیجنا تھا میں نے 29,99,999 تیرے شریک مروا کے تجھے چن کے اپنا بنایا، اور جب تو دنیا میں آیا تو مجھے کو چھوڑ کے میرے ہی شریک بنانے لگ گیا۔ حضرات 80 ارب انگلیاں ہیں دنیا میں اس وقت، اگر 8 ارب مردم شماری ہے، 2 ہاتھ ہیں، 16 ارب ہاتھ، ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں، 80 ارب انگلی میں سے کسی انگلی کو رب نے تیری انگلی جیسا نقشے میں نہیں ملنے دیا، اور تو جس سے مرضی جو ہے وہ جا کے رب کو ملا دے تو تیرے رب کو تکلیف نہیں ہوگی۔ شرک نہیں کرنا۔ دوسری چیز، منافقت نہیں کرنی، ایمان لا کے میرے ساتھ بھی ادھر بھی ایک ہو کے رہ، 2 رنگی چھوڑ دے۔ تیسری چیز، بدعت پہ نہیں آنا۔ بدعت کیا ہے حضرات؟ ہر نئی چیز بدعت نہیں ہوتی، یہ لغوی معنی نہیں ہے کہ جناب پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، یہ سسٹم نہیں تھا، یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، اب کیوں ہے؟ یہ دنیا ہے، دنیا میں نئی سے نئی جدت ڈھونڈ، جو بنا سکتا ہے بنا، اللہ نہیں روکے گا۔ جتنی آسائشیں لے سکتا ہے، وہ یخلق ما لا تعلمون، تمہارے تصور میں بھی نہیں ہے جو ابھی آنے والے اگلے سالوں میں ہے۔ سن 2050 میں کیا ہوگا ابھی انسان آئیڈیا دے رہے ہیں، ابھی دیکھا نہیں ہے۔ ہم نے پچھلی صدی میں یہ کچھ نہیں دیکھا تھا جو آج دیکھ رہے ہیں۔ دنیا ہے جدید سے جدید لیکن دین میں وہی لا جو ہم نے آسمان سے اتارا ہے، اس میں مرضیاں نہ کر۔ وہ ہمارا قانون ہے، وہ ہمارا لا ہے، جو ہم نے پیغمبر کو دے کے مکمل کر دیا اسے مکمل سمجھ، اس میں مرضی سے یہ انٹرفیئر مت کر کہ نبی کو پتہ ہی نہیں تھا، وہی ادھوری تھی، ہم اس کو پورا کر رہے ہیں۔ وہ خوشی غمی کے سارے قانون بتا کے گئے، اپنی طرف سے اضافے مت کیجیے۔ اور چوتھی چیز جس سے روکا ہے کہ اپنی سیرت کو مرضی کا نہیں، پیغمبر کی مرضی کا بنا لے۔ حضرات پیغمبر کو اچھا نہیں لگتا ہم گالی دیں، اجازت نہیں دی، منع کیا ہے۔ مجھے یہ دوسری صدی لگنے والی ہے، پچھلی صدی کے 3 اشرے، اس کے بھی 3 اشرے، تیسرا شروع ہے۔ ایک بندہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ جس نے یہ حدیث سنی ہو کہ گالی نہیں دینی۔ اس صحابی نے صرف یہ حدیث سنی تھی گالی نہیں دینی، اس کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ مرتے دم تک اس نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ پوری روئے زمین پہ کوئی ایک بندہ مل جائے جو دعوے سے کہہ سکے کہ میں نے زندگی میں کبھی گالی نہیں نکالی، ہو کلمہ پڑھنے والا۔ 2 ارب مسلمانوں میں سے ایک بندہ کوئی مل جائے، چلے باہر تو چھوڑیں، یہاں جو بیٹھے ہیں ہم تو مسجدوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں تو مسجد میں آئے نا، ہر بندہ تو نہیں آتا، ہر بندے کو تو توفیق نہیں ملتی۔ اپنی ماضی میں نظر دوڑائیں اور گریبان میں جھانکیں، کیا واقعی ہم نے کبھی گالی نہیں دی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منافق کی نشانی ہے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ ہم بہت نیک بڑے اچھے بنتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ جو پیغمبر دے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہی زندگی سب سے اچھی نمونہ ہے، یہ اس سے اچھا نقشہ کوئی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے کبھی وعدہ خلاف؟ وہاں سے لے کے میرے تلک کوئی ایک بندہ
کہہ سکتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی وعدہ خلافی نہیں کی؟ حالانکہ منافق کی علامت ہے. بولے تو جھوٹ بولے، جھوٹ نہیں بولنا. ہم سب بول لیتے ہیں. کیا خیال ہے کہ کوئی ہے بندہ کہہ سکتا ہے میں محمود مسجد میں آیا تھا، افغان آباد ہے تو میں دعوے سے کہہ سکوں کہ فیصل آباد میں ایک محلہ ہے جہاں مجھے ایک مسجد کے اندر کوئی ایک ساتھی ملا تھا جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ یہ ہماری حالت ہے. ہر سال رمضان آتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، ماشاءاللہ تکمیل ہوتی ہے، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن باہر نکل کے نتیجہ بنڈی اور بازار میں چاند رات تلک پھر زیرو ہو جاتا ہے. ہم دائم نہیں رہتے. جو ایلفی جوڑے نا آپ اسے پھر خریدیں گے؟ جو دو چیزوں پہ جسے کھڑا کرنا ہو، یہ سٹینڈ اگر کھڑا ہونے کے قابل نہ ہو، نیچے اس کے پاؤں نہ ہوں، کون اس کا ریٹ لگائے گا؟ یہ مائک اگر آواز لے کے ساؤنڈ سسٹم آپ تک نہ پہنچائے تو اس کا ریٹ کون بھرے گا؟ انسان کبھی قیمتی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو پیغمبر کی سیرت میں نہیں ڈھالتا. صورت تو اللہ نے بہت اچھی بنا دی ہے، بہت اچھی بنا دی ہے، لیکن سیرت ہمیں خود اچھا بنانے کا کہا ہے. تو یہ ہے قرآن سے جڑیے، توحید اچھی ہو، نماز اچھی، قیام رکوع سجود اچھے اور اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ. زکوٰۃ کا پتہ ہو میری دولت کتنی ہے، 100 میں سے 2.5 نکلے ہیں کہ نہیں نکلے. مجھے دوسروں کا احساس ہو درد کا، اور بندوں کے یہ حقوق ان کی خدمت کر کے میرے پیغمبر کی پوری زندگی خدمت میں گزری ہے، عبادت میں گزری ہے اور اطاعت میں گزری ہے. ان 3 چیزوں کو زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ پورا قرآن آپ کے ساتھ ہے، آپ قرآن کے ساتھ ہیں. اور یہی ہے قیامت کے دن جو وکیل بن کے کہے گا اے رب انی منعتہ النوم باللیل فشفنی فیہ، اللہ میں نے اس کو بڑی جگہوں پہ روکا، یہ میرے لیے اٹھتا تھا، قیام کرتا تھا، پڑھتا تھا، یاد کرتا تھا، عمل کرتا تھا، یہ میرا موکل ہے، یہ جہنم میں جلنے کے قابل نہیں. اللہ اس کو باعزت بری کر کے جنت میں بھیجا جائے، اور اللہ اس وکیل کی وکالت کو قبول کریں گے. اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.